الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ الناس کے شروع میں اپنی 3 صفات مبارکہ کا ذکر فرمایا، اور سب سے پہلی صفت جو ذکر کی وہ رب الناس، لوگوں کا پروردگار، اور دوسری صفت جو ذکر کی مالک الناس، لوگوں کا بادشاہ، اور تیسری صفت جو ذکر کی وہ فرمایا الہ الناس، لوگوں کا پروردگار، لوگوں کا الہ، لوگوں کا خدا، وہ ہستی جس کی پرستش لوگ کریں۔ اللہ تعالیٰ کی پہلی دونوں صفات کے متعلق 2 گزشتہ جمعے گزر گئے، اور آج اللہ تعالیٰ کی وہ تیسری صفت جو ہے جس میں یہ فرمایا کہ وہ لوگوں کا الہ ہے، اس کا ذکر کرنا ہے۔ الہ کس کو کہتے ہیں اور اللہ نے کس چیز کی نفی کی ہے؟ آپ اس کلمہ طیبہ پر غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نفی سکھائی ہے اور پھر اس بات پر آئے ہیں۔ مولانا روم نے مثنوی میں لکھا ہے کہ جب کوئی آدمی پلاٹ پر گھر بنانا چاہتا ہے تو گھر کی تعمیر سے پہلے وہ زمین کو تیار کرتا ہے اور وہ نفی کا جھاڑو چلتا ہے۔ نفی کے جھاڑو کا مطلب جو الفاظ ہم نے استعمال کیے یہ ہے کہ پہلے اس زمین کو صاف کیا جاتا ہے، کوڑ کباڑ ہے، گھاس اگا ہوا ہے، کوئی بھی چیز ہے، اس کی صفائی کرنے کے بعد اس کی بنیاد کھودی جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نفی کی کہ لا الہ، اس کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے جو عبادت کے قابل ہو۔ اس لیے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں، اور یہ بہت اہم بات ہے، کہ وہ کل ادیان کو دین وحدت بنانا چاہتے ہیں، اور وہ کامن چیزیں تلاش کرتے رہتے ہیں، اور ہندوؤں سے بھی ملاپ کی کوشش، عیسائیوں سے بھی ملاپ کی کوشش، یہودیوں سے بھی ملاپ کی کوشش، خود اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے وہ فرقے جن کا عقیدہ کفر پر مشتمل ہوتا ہے ان سے بھی اتحاد کی کوشش، اور ہمیشہ یہ رٹ لگانا کہ پازیٹیو سائڈ پر رہیے، اور ہمیشہ یہ تلقین کرنا کہ میرا انداز تو بہت مثبت ہے، یہ اسلام اور شریعت نہیں ہے۔ شریعت نے شروع ہی اپنے آپ کو یہاں سے کیا ہے کہ لا الہ، اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ وقت آ جانے پر صاف باطل مذاہب کی تردید نہ کی جائے۔ اسلام کہتا ہے کہ بلا وجہ تم ان کے پیچھے نہ پڑو، اور معاشرتی زندگی میں ایک دوسرے کے ساتھ جتنا ایک حسن سلوک اور تعلق ہوتا ہے بس ٹھیک ہے تم رہو،
اور معاشرے میں امن اور زندگی کی اچھائیاں قائم کرو۔ البتہ جب مذہب اور عقیدے کی بات آ جائے تو پھر صاف کہہ دو کہ لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین جو کفر پہ مشتمل ہے آپ، اور میرا دین توحید پہ مشتمل ہے، میں الگ ہوں۔ یہ وہ طریقہ کار ہے جس پہ مسلمان ہمیشہ چلتے رہے۔ 10 محرم الحرام میں کون ہے جسے سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہما کی شہادت کا دکھ اور غم نہ ہوا ہو؟ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آدمی وہ چیزیں اختیار کر لے جو چیزیں وہ اختیار کرتے ہیں جن کے مسلک میں بہرحال عقیدے میں بھی کچھ تبدیلیاں ہیں۔ لیکن یہ بھی کسی نے سبق نہیں دیا کہ 10 محرم کو اپنے بیٹے کی شادی کرو اور 7 محرم کو شادیاں رچاؤ، اور اسی گلی اور اسی محلے میں وہ لوگ ایک دکھ اور غم کا اظہار کر رہے ہیں اپنے مسلک کے مطابق، اور یہ اس کو چڑھانے میں لگ جائیں۔ اسلام اس سے بھی منع کرتا ہے اور اس سے بھی منع کرتا ہے۔ شریعت کہتی ہے تمہارا عقیدہ اگر اہل السنہ کے موافق ہے تو دوسروں کے مذاہب کا احترام کرو، دوسروں کے ساتھ انسان بن کے رہو، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی شخص کے مذہب میں جا کر شرکت کر لی جائے۔ پنڈت جواہر لال نہرو کمیونسٹ تھا۔ مولانا ابوالکلام آزاد کا جنازہ پہلی صف میں امام کے پیچھے کھڑے نظر آتے ہیں، اور جواہر لال نے لوگوں کو دیکھ کے جنازہ پڑھا۔ لیکن ظاہر ہے کہ انسان کا کوئی دین ہی نہیں ہے تو وہ تو ایسے کر سکتا ہے، لیکن کسی انسان کا دین، مذہب، اس کا کوئی عقیدہ ہے تو وہ ایسے نہیں کر سکتا۔ وہ اپنے عقیدے میں مخالف شخص کے ساتھ شرافت سے زندگی بسر کرے، دفتر میں رہے، آئے جائے۔ ضرورت کیا ہے بلا وجہ مذہب کی بحث چھیڑنے کی؟ اور اگر چھڑی گئی ہے تو اپنے مسلک کو بیان کر دینا اور دوسرے کا احترام کرنا، بس یہ سیدھا سا طریقہ ہے۔ اور اس سے بڑھ کے کہ یہ سارے مذاہب ایک ہیں اور ہندوازم بھی ایک ہے اور رام اور رحمان دونوں ایک ہیں، یہ اس قدر خطرناک بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ شدید وعید نازل کی ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا، جو قیامت میں ہمارے پاس اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب لے کے آئے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہم ہرگز اس کے مذہب کو قبول نہیں کریں۔ اس لیے اللہ نے اس کو شروع ہی یہاں سے کیا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی الہ معبود ہے ہی نہیں اس کائنات، الا اللہ، مگر اللہ۔ اب قرآن کریم کو پڑھیں کبھی غور سے تو یہ لفظ الہ اللہ نے کس معنی میں استعمال کیا ہے اسے سمجھنا چاہیے۔ 2 مقامات کا آپ کو حوالہ دے دیں، آپ انہیں کبھی غور سے پڑھیں تو ان دونوں مقامات پر اس لفظ الہ کو اللہ نے خاص طور پر استعمال فرمایا تاکہ لوگوں کو بتائے کہ جب تم کہتے ہو لا الہ تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، نفی کا، اور پھر اثبات، یعنی الا اللہ، کوئی الہ نہیں ہے مگر اللہ ہی الہ ہے، تو الہ ہوتا کون؟ عیسائی حاضر ہوئے، اور یہ بہترین مثال ہے مذاہب میں رواداری کی، ایک دوسرے کا خیال رکھنے کی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہ یمن کے عیسائی آئے ہیں نجرانی، تو انہیں کہاں ٹھہرائیں گے؟ آپ نے فرمایا مسجد نبوی میں۔ انہوں نے اپنے خیمے لگائے اور وہ اپنے معبودوں کی عبادت کرنے لگے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ دوڑے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول مسجد ناپاک ہو گئی۔ آپ نے فرمایا اچھا، آپ خود اٹھ کے اپنے گھر سے تشریف لائے اور آپ نے آ کے غور سے مسجد کو دیکھا اور فرمایا کہاں ناپاک ہو گئی؟ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ بت رکھ کے عبادت کر رہے ہیں اور یہ ناپاکی کی چیز ہے۔ آپ نے فرمایا یہ ناپاکی ان کے عقیدے میں ہے، اس زمین پہ دکھاؤ بھلا کہاں ناپاکی ہے، کچھ بھی نہیں۔ یہ رواداری۔ اور جب انہوں نے سوال رکھا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا باپ کون تھا،
تو اللہ تعالیٰ نے بھی آیات نازل فرمائیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے زبردست جواب دیا۔ آپ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت اگر اس لیے کی جاتی ہے کہ اس کا کوئی باپ نہیں تھا، تو آدم علیہ السلام کی تو عبادت زیادہ ہونی چاہیے کہ اس کی تو ماں بھی کوئی نہیں تھی۔ منطقی جواب، عقل کا جواب، اور اللہ نے اسے قرآن بھی نازل کیا۔ اس بحث کو جب آپ سورہ آل عمران میں دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ ایک تو وہ جس میں صفت علم پائی جائے، اور ایک وہ جس میں صفت قدرت پائی جائے، جس میں علم اور قدرت دو چیزیں پائی جاتی ہیں۔ ان دو صفات کو مان کے اگر تم اس کے سامنے جھکتے ہو تو یہ بھی عبادت ہے، سجدہ کرتے ہو تو یہ بھی عبادت ہے، اس کے لیے پائی ٹکا خرچ کرتے ہو تو یہ بھی عبادت ہے، اور اس کو سلام کرتے ہو تو بھی عبادت۔ ایسی ہستی جس کا علم کامل، اسے کائنات کی ایک ایک چیز کا پتہ ہو، وہ جانتا ہو کہ کہاں کیا ہو رہا ہے۔ اسی لیے اللہ اپنی صفت علم پہ زور دیتا ہے اور کہتا ہے انزلہ بعلمہ، اللہ نے جو قرآن آپ پہ نازل کیا ہے یہ اپنے علم سے نازل کیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے کہ علیم، وہ علم والا ہے، اور اسی لیے وہ کہتا ہے کہ ما تسقط من ورقۃ، درخت سے اس کا پتا جدا ہو کے زمین پہ نہیں گرتا مگر ہمارے علم میں ہوتا ہے۔ اس کائنات میں ذرہ برابر کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، اس زمین میں کوئی بیج نہیں پھوٹتا مگر ہمارے علم میں ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ فالق الحب والنوا، لوگوں گٹھلی کو چیر دینے والا، پھاڑ دینے والا، اور بیج کو پھاڑ کر اس سے کومپل کو پیدا کرنے والا اللہ کے علاوہ کوئی، اس کا علم ہے۔ شرک یہیں سے شروع ہوتا ہے کہ کسی بھی زندہ یا مردہ کے متعلق یہ سمجھ لینا کہ اسے میرے حالات کا علم ہے، میں بھی ڈوب رہا ہوں اور انہیں علم ہے کہ میں دریا میں ڈوب رہا ہوں، میں بے روزگار ہو گیا ہوں تو انہیں علم ہے کہ میں بے روزگار ہو گیا ہوں۔ شرک کا آغاز جہاں سے ہوتا ہے، اور اللہ کی صفت علم ہی سے توحید کا بھی آغاز ہوتا ہے کہ اللہ کے متعلق وہ کہتا ہے کہ وہ جانتا ہے، وہ عقیدہ رکھتا ہے کہ جو کچھ ہوں، جس حال میں ہوں، میرا پروردگار میں اس کے علم میں ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، وہ مجھے دیکھ رہا۔ اللہ کے علم، اللہ کی حضوری کا اتنا غلبہ ہو گیا تھا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا آ کے کہ اللہ کے رسول، ہم ضروریات زندگی کے لیے بھی لباس سے بے لباس نہیں ہو سکتے، اللہ کی حیا آتی ہے۔ اللہ نے کہا تم پہنو یا نہ پہنو، تم دونوں صورتوں میں میرے لیے برابر۔ اور علم کے بعد دوسری صفت جو اللہ نے بیان کیا ہے وہ قدرت ہے۔ کہیں قدرت کو پہلے لے آتا ہے، علم کو بعد میں لے جاتا ہے، کہیں علم کو پہلے لے آتا ہے اور قدرت کو بعد میں لے جاتا ہے، کہ کسی بھی زندہ اور مردہ کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کہ میں ان کے علم میں آ گیا ہوں، مجھے تکلیف پہنچ رہی ہے، اور ان کو قدرت حاصل ہے کہ وہ جہاں بھی ہوں میری مشکلات کو حل کر دیں گے۔ جس انسان میں، جس چیز میں، اللہ میں یا اس کے کسی غیر میں یہ دو صفتیں مان لی جائیں کہ ایک اسے علم ہے میرے حالات کا اور دوسرے وہ نفع اور نقصان پہ قدرت رکھتا ہے، بس یہ الہ ہے، اب وہ سجدہ کرے اس کو، اب وہ رکوع کرے، اب اس کے لیے پیسہ خرچ کرے۔ اگر اس عقیدے کے تحت جو کچھ کر رہا ہے اس نے شرک کا ارتکاب کیا اور اس نے اس کو اپنا خدا بنا لیا۔ بدھسٹ ہے، وہ کہتا ہے بدھا کے علم میں ہے جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے، انہیں پتہ ہے کہ میں یہاں نیپال کی کس وادی میں رہ رہا ہوں، انہیں پتہ ہے کہ نفع اور نقصان میرا وہ کر سکتے ہیں، بس یہی دو چیزیں، اور کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا مسیح علیہ السلام کے بارے میں جب عیسائیوں سے بحث ہوئی، ان دو صفات پہ خدا نے پورا زور دیا ہے۔ سورہ آل عمران کو آپ پڑھ لیجئے، اللہ کہتا ہے نہ انہیں علم تھا اور نہ ان کے پاس قدرت تھی، تم کس بنیاد پر انہیں خدا مانتے ہو، اور مریم کو کس بنیاد پہ خدا مانتے ہو علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ اللہ نے کیا خوبصورت ایک چھوٹا سا جملہ کہا ہے، اللہ نے فرمایا تم ان دونوں کو خدا مانتے ہو، کانا یا کلان الطعام، یہ دونوں کھانا کھاتے تھے،
یہ دونوں کھانا کھاتے ہیں۔ مطلب سوچو، غور کرو، جو کھانا کھاتا ہے وہ اناج کا محتاج ہے، جو اناج کا محتاج ہے وہ اس کا بھی ہے کہ کہیں سے کما کر لائے، پیسے دے اور اناج خریدے، اور پھر جو اناج کا محتاج ہے اس کے لیے کسان کچھ اگائے گا، اور جو کسان اگائے گا تو زمین کا محتاج ہے، بارش کا محتاج ہے، سینکڑوں کا محتاج، اور وہ تمہارا خدا بن گیا ہے۔ وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے، مطلب یہ کہ وہ محتاج تھے ان تمام چیزوں کے جو اس کائنات میں ایک انسان کی زندگی کے لیے ضروری ہے۔ اور تم کہتے ہو کہ نفع اور نقصان، یہ سیدنا مسیح علیہ السلام یا کسی اور کے قبضے میں، اللہ صاف صاف کہتا ہے کہ اگر ان انبیاء علیہ السلام میں سے کوئی ایک بھی شرک کا مرتکب ہوتا ہم اسے ڈال دیتے جہنم میں۔ اللہ اپنے فرشتوں کے بارے میں بھی یہی کہتا ہے۔ ہندوازم جو ہے وہ بنیادی طور پر اسی پہ اعتماد کرتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی یہ بیٹیاں ہیں، بیٹی جب اپنے والد کے گھر جاتی ہے تو باپ اس کی بات کو رد نہیں کرتا، یہ فلاں دیوی ہے اور یہ لکشمی ہے اور یہ فلاں چیز کی دیوی ہے، یہ ہماری سفارشات جب ہم عبادت ان کی کرتے ہیں، ان کی روحوں کی، تو یہ خوش ہوتے ہیں، پھر یہ بیٹیاں خوش ہو کے اللہ کے پاس جاتی ہیں، اللہ سے ہماری درخواستیں لے کے جاتی ہیں اور کام کروا دیتی ہیں۔ 20ویں پارے کو آغاز کو دیکھیں، اللہ وہاں قدرت کو پہلے لے آیا ہے اور کہتا ہے امن خلق السماوات، کون ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا ہے اور زمین کو، کون ہے لوگوں جو بارشیں برساتا ہے، کون ہے 8 مرتبہ چیلنج کیا ہے، کہتا ہے کہ امی یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے جو اپنے بندے کی اس وقت سنتا ہے جب وہ مظلوم بیچارہ ہاتھ پھیلا دیتا ہے، اور کون ہے جو اپنے بندے کو اس وقت مصیبتوں سے نجات دیتا ہے۔ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ بھی ہے؟ یہ الہ کا لفظ خاص طور پر لائے ہیں، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ بھی ہے؟ یعنی تمہارے حالات ایک، اس کا علم اور اس کو صحیح اور غلط میں اس کے بعد تمہاری مدد کرنا یا روک دینا، اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے؟ اور پھر اس کے بعد قدرت کے بعد علم کا ذکر کرتا ہے اور کہتا ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، ان سے کہیے کہ اپنا عقیدہ ٹھیک رکھو، آسمانوں میں اور زمین میں تمہارے حالات جاننے والا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہر چیز اور اس کی قدرت میں بھی ہر چیز، پھر اس سے ایک درجہ نیچے ہوتا ہے، اور اس نچلے درجے میں کوئی آدمی فراست سے پہچان لے، فراست سے اسے پتہ چل جائے کہ یہ کیا کر کے آ رہا ہے۔ بچہ سگریٹ پی کے آ رہا ہے اور اسے بڑی پریشانی ہے کہ اب گھر کیسے جاؤں، ماں باپ فراست سے دیکھ لیتا ہے باپ کہ جو تم پہ گزر رہی ہے نا یہ ہم پہ بھی کبھی گزری تھی، وہ فراست سے پہچانتا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ایران فوج بھیج رہے تھے، اور ایک موقع پہ جب ایک دستہ گزرا، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے دستے دیکھتے رہے، سلامی جیسے ہوتی ہے، پھر ادھر ایک طرف کو منہ پھیر لیا، تو جو ادا شناس تھے انہوں نے کہا امیر المومنین آپ بڑی انہماک سے فوج کو دیکھ رہے تھے، جب فلاں قبیلہ گزرا تو آپ ادھر دیکھنے لگی، اس کی کیا وجہ تھی؟ انہوں نے کہا اس دستے سے فتنے کی بو آتی ہے، اس دستے سے مصیبت کی بو آتی ہے۔ یاد رکھو جو فتنے سوئے ہوئے ہیں نا انہیں کبھی مت جگاؤ، کبھی مت جگاؤ۔ جو فتنے سوئے ہوئے، لوگوں کی عزتیں، لوگوں کی آبرو، لوگوں کا مال، خاندان اور محلے میں کوئی غلطی کسی سے ہو گئی، لوگ بھول گئے، اس قسم کی چیزوں کو ابھارنا، خاندان میں، گھر میں ایک جملہ فساد کرنا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفتنۃ نائمۃ، فتنہ سویا ہوا ہوتا ہے، لوگ آرام سکون کی زندگی خاندان، گلی محلے میں بسر کر رہے ہوتے ہیں، لعن اللہ من ایقظا، خدا کی پھٹکار پڑے اس پہ جو سوئے ہوئے کو جگائے۔ امیر المومنین رضی اللہ کا ان سے فتنے کی بو آتی ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم نے دیکھ لیا کہ یہ کون ہے، اور پھر جب عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تو یہی لوگ تھے جنہوں نے انہیں شہید کیا۔
اسی لیے قرآن کہتا ہے ان فی ذالک لآیات للمتوسمین، لوگوں اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو آثار دیکھ کر نتیجے پہ پہنچ جاتے ہیں۔ بچے کو کیا پتہ ہے بادل گرج رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک عقل مند آدمی آثار دیکھتا ہے اور کہتا ہے آج بارش ہوگی ضرور، آج بارش ہوئی ہو۔ وہ کہتا ہے کپڑے اندر ڈال دو، یہ کر دو، یہ کر دو۔ یہ اس کی فراست ہے، فراست سے علم آتا ہے۔ لیکن فراست کے علم کا مطلب تھوڑا ہی ہے کہ دنیا بھر کا علم اس سے آ جاتا ہے، کچھ بھی نہیں۔ بس اس نے کسی شخص کو دیکھا اور اس سے کہا کہ یہ چیز اشتر پیش ہوا تھا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دربار میں، کربلا کے سارے واقعے میں اس کا تذکرہ آتا ہے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا یہ شخص کچھ کر کے رہے۔ ہوتا تھا امت میں بہت سے ایسے لوگ گزرے جو آثار دیکھ کر نتیجے تک پہنچ جاتے، جو کہتے ہیں جو جملہ کہہ کے گیا ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ یہ ہونے والا ہے۔ جتنا انسان میں تقویٰ ہوتا ہے یا جتنی اللہ نے اسے عقل اور فہم دی ہوتی ہے، شعور دیا ہوتا ہے، وہ اتنا ہی جلدی انجام تک اور نتیجے تک پہنچتا ہے، صحیح نتیجے تک فوراً پہنچ جاتا ہے۔ اسے کہتے ہیں فراست۔ ایک محدود اور لوکل مقامی علم کا تیسرا ذریعہ انسان کے خواب ہوتے ہیں۔ خواب سے اللہ علم دیتا ہے، لیکن اس خواب کو اللہ کے علم سے کیا مناسبت ہے؟ کمال کی بات کی خضر اور موسیٰ علیہ السلام جب ملے تو بخاری میں آتا ہے کہ وہ دونوں سمندر میں سفر جاری تھا اور ایک چڑیا آئی اور چڑیا نے ایک غوطہ لگایا اور پانی پی کے اڑ گئی سمندر سے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ ما نقص ھذا البحر ما نقص ھذا العصفور من ھذا البحر، موسیٰ یہ بتاؤ علیہ السلام یہ چڑیا نے سمندر کا پانی کتنا کم کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا تھا نا جاؤ اور اس سے علم سیکھو۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے علم سے اس چڑیا کے پانی پینے کو کیا نسبت، کیا ریشو، کچھ بھی نہیں۔ ایسی بات ارشاد ہو۔ خضر بولے اور انہوں نے کہا ان کا موسیٰ علمی و علمک، اللہ نے جو تمہیں میرے پاس بھیجا ہے میرا علم اور تیرا علم اور قیامت تک آنے والا سارے کا سارا اس کائنات کا علم اللہ نے جو دیا ہے اور جو دے گا اس سے اس کے علم میں اتنی بھی کمی نہیں ہوئی جتنی چڑیا نے سمندر میں کمی کی۔ خواب سے اللہ علم دیتا ہے۔ بچے کی پیدائش پہ ماں خواب دیکھتی ہے اور 50 سال بعد جا کے خواب پورا ہوتا ہے۔ یوسف علیہ السلام بچے کھیلتے تھے گراؤنڈ میں اور بھائیوں نے پکڑ کے ڈال دیا تھا، اس میں خواب دیکھا اور اپنے والد سے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ ستارے سورج چاند سجدہ۔ تو انہوں نے کہا بیٹے کسی کو یہ خواب نہ بتانا، کب جا کر اس کی تعبیر ظاہر ہوئی؟ خواب سے اللہ علم دیتا ہے، خواب سے علم آتا ہے اور تعبیر اس کا ماہر دیتا ہے جو خالصتاً اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ تعبیر ہر آدمی کے بس کی کیا، اسے سمجھ ہی نہیں آتی، اس کی ایک خاص زبان ہے، جیسے کمپیوٹر کی ایک خاص لینگویج ہے۔ اب جس آدمی نے کمپیوٹر کی لینگویج نہیں سیکھی وہ کیا جانے کمپیوٹر کیا ہے؟ بالکل اسی طرح خواب ایک لینگویج ہے۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس یہ جا کے بیان نہ کر دینا گھر میں یہ واقعہ، سمجھے، یہ ایسی چیز ہے جو فتنہ اور فساد کا باعث گھر میں بھی جا کے بن سکتی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا اور اسے کہا حضرت میں نے رات دیکھا ہے کتوں نے مجھ پہ حملہ کیا۔ کمال کی تعبیر، فرمایا تمہارے سالے تم سے لڑیں گے۔ کمال کی تعبیر کس اصول کے تحت ہے؟ اس لیے کہ کتے میں وفاداری ہے نا، تو سالے بہنوئی کے وفادار ہی ہوا کرتے ہیں، اپنی بہن کا خیال، اس گھر کا خیال، بھانجے اور بھانجیوں کا خیال، لیکن اس کے باوجود تنقید باقی رہتی ہے، اعتراض باقی رہتے ہیں۔ بہن کو اٹھتے بیٹھتے کوئی نہ کوئی یہ کیا کیا، یہ کیا، اسے کہنا نہیں یہ کیا کیا۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اس اصول کے پیش نظر فرمایا، یعنی مطلب یہ کہ ہیں تمہارے وفادار لیکن کاٹیں گے لڑائی ہو۔ کمال کے لوگ تھے، حتیٰ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خواب کی تعبیر ابوبکر رضی اللہ عنہ سے پوچھتے تھے
اور ایک پہ فرمایا کہ کچھ صحیح ہے کچھ غلط ہے۔ ان کا اللہ کی قسم ہے آپ کو مجھے بتائیں کیا غلط؟ آپ نے کہا نہیں ابو بکر قسمیں نہیں دیا کرتے، مگر جو تم نے تعبیر مجھے دی ہے تھوڑا سا حصہ ٹھیک ہے تھوڑا سا صحیح نہیں۔ خواب کے ذریعے اللہ علم دیتا ہے۔ اس لیے ہمارے اس دور میں کسی شخص کو کوئی رہنما نہ ملے تو ایسے کمال کی چیز ہے، تم خود اس میں رنگ جاؤ گے۔ یہ دور ایسا آ گیا ہے کہ آدمی کس کا اعتبار کرے، کیا انویسٹمنٹ کرے، کہاں جائے، رشتے کہاں سے لے لڑکوں اور لڑکیوں کے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب تمہیں کوئی رہنمائی کے لیے نہ ملے تو دیکھو اصدقہم حدیثاً اصدقہم رؤیاً، تم میں سے جو شخص جتنا سچا ہوگا نا اس کو اتنی زیادہ سچے خواب اللہ کی طرف سے دکھائیں گے، اللہ ادھر سے رہنمائی فرما دے۔ ہمیشہ سچ بولے، سچائی کے ساتھ رہے، رفتہ رفتہ ایسی حالت ہو جاتی ہے کہ خواب کے ذریعے رہنمائی ہوتی ہے، یہ کرو اور یہ نہ کرو، یہ کرو اور یہ نہ کرو۔ دوسرا ذریعہ فراست کے بعد خواب کا ہے، اور خواب کے بعد تیسرا ذریعہ الہام۔ الہام میں فرشتہ آ کے بات کر جاتا ہے، آدمی کے دل میں بات آ جاتی ہے۔ دل ایک آئینہ ہے جس میں تصویر دیکھنی ہوتی ہے، سیدھی سی بات ہے۔ اس آئینے پر جتنے داغ پڑیں گے، اس شیشے کو جتنا وہ خراب کرے گا عکس اتنا ہی دھندلا پڑ جائے گا۔ آئینہ جتنا صاف ہوگا عکس سیدھا سیدھا آئے گا اور اصل تعبیر سے بھی خوبصورت آئے گا۔ اس لیے جتنے ہم لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، خاص طور پہ یہ جتنی فحاشی ہے نا، اس کا ڈائریکٹ اثر جا کر اس آئینے پہ پڑتا ہے۔ آئینے پہ وہ آدمی اپنے ہاتھ سے کیچڑ مل دیتا ہے، اب نہ خواب اس کے ٹھیک ہیں، نہ اس کی رہنمائی ٹھیک ہے، نہ آنے والے واقعات سے نظر آتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، تمہاری یہ نماز تمہیں فحاشی سے بچاتی ہے۔ جس شخص کی نماز سے فحاشی سے نہیں نہ بچاتی، اسے غور کرنا چاہیے کہ ٹکریں مارتا ہے یا نماز پڑھتا ہے، کیوں تبدیلی نہیں آتی؟ وہ تبدیلی آنی چاہیے، وہ آئینہ صاف ہونا چاہیے۔ وہ آئینہ صاف ہوگا، مستقبل اس میں خود نظر آئے گا، اللہ دکھائے گا کہ یہ ہے۔ اصدقہم حدیثاً اصدقہم رؤیاً، تم میں اس زمانے میں جو جتنا سچا ہوگا اس کے خواب اتنے ہی سچے ہوں۔ اور کبھی یہ خاندانوں میں بھی چلتا ہے۔ اللہ کے کسی بندے نے اللہ کے لیے محنت کی تھی، آج سے 1000 سال پہلے اس کی پینشن 10ویں پشت میں بھی جاری ہے، اور اس نے محنت کی تھی کب؟ کربلا میں، اور اب تک وہ پینشن جاری ہے۔ وہ اتنا گناہ گار ہے مگر پھر بھی خواب سچے دیکھتا ہے، توبہ کرے، بچائے اپنے آپ کو قبل اس کے کہ اللہ کا یہ نام اس سے چھن جائے۔ تو علم کبھی فراست سے آتا ہے، علم کبھی کشف سے آتا ہے، علم کبھی خواب سے آتا ہے، اور علم الہام سے آتا ہے۔ اور الہام یہ ہے کہ جو کچھ ہونا ہے فرشتہ آ کے بات کر کے چلا جاتا ہے، اسے پتہ بھی نہیں ہوتا، اچانک دل میں آتی ہے کہ اٹھو اور یہ پیسے فلاں جگہ سے فلاں جگہ منتقل کر، بغیر کسی وجہ کے۔ اب کیا کروں؟ بار بار طبیعت پہ اتنا بوجھ پڑتا ہے، اٹھو اور فلاں بچے کی خبر، فون کرو اور فلاں کا پوچھو کس حال میں، اچھا فلاں شہر میں چلے جاؤ، جاتا ہے گھر سے اچھا بھلا اس شہر میں جا کے مر جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی بھی شخص کی موت اسے کسی زمین میں لے کے ہی پہنچتی ہے۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، کوئی نہیں جانتا کہ کس زمین میں مرے گا۔ اچانک فرشتہ آ کے کہتا ہے کہ اٹھو اور یہ کھانا کھا لو، اس کھانا کھانے سے مریض کو شفا ہو جاتی ہے اور اچھا خاصا صحت مند اسی کو کھا کے مر جاتا ہے۔ اللہ کے فیصلے ایسے ہی ہوتے ہیں، الہام ہوتا ہے۔ کئی بار لوگ بہت جی چاہ رہا تھا آپ سے، معلوم ہوا کہ ملاقات کیا تھی؟ جدائی کا پیش خیمہ تھا، بہت جی چاہ رہا تھا آپ سے دعا کرائیں، معلوم ہوا کہ اس کا کوئی کام اٹکا ہوا تھا اور فرشتے نے آ کے کہا کہ تمہارا کام اس کی دعا پہ موقوف ہے، وہ کر دے تو اللہ کر دے۔ ماں ہے، باپ ہے، بہت الہامات انہیں ہوتے رہتے،
پھر کبھی کشف ہوتا ہے، کشف سارے پردے اٹھا کر دکھا دیتے کہ یہ ہونے والا ہے، یہ کر رہا ہے، فلاں جگہ بیٹھا ہوا ہے۔ آدمی حیران ہوتا ہے کہ کیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کشف ہوتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی الہام ہوتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سچے خواب دیکھتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے تو خیر کہنے ہی کیا، ان ساری چیزوں کو اس علم سے کیا نسبت تھی جو علم اللہ نے انہیں ان کی پیدائش سے بھی قبل عنایت فرمایا۔ یہ سب صورتیں علم کے حصول کی ہیں۔ اس لیے کسی کو شیخ کہتا ہے کہ اپنی بیٹی کو دوپٹہ اوڑھا دو، یہ سب مثالیں ہیں، اور پھر رشتہ آ جاتا ہے، شیخ کو کشف ہوا، الہام ہوا، ہوتا ہی ہے۔ لیکن کسی کے متعلق بے عقیدہ رکھ لینا کہ انہیں ہر بات کا علم ہو جاتا ہے اور یہ نفع اور نقصان پہ قدرت رکھتے ہیں، یہ بڑی گمراہ کن بات ہے۔ اللہ نے ایک چیز انہیں دکھا دی تاکہ ان کے مرید کا اعتقاد ان کے ساتھ پکا ہو جائے۔ اللہ نے ایک چیز دکھا دی کہ تمہارا جو وہ محبت، تمہیں محبت کا جو پیغام میسج تمہیں اس کے ذریعے آتا ہے، چلو تم بھی اس کے ساتھ اپنا ارتباط اور محبت جوڑ لو۔ یہ علم کے ذرائع ہیں، یہ صرف اور صرف اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ انسان کی اپنی کوشش، اپنی کاوش سے نہ الہامات ہوتے ہیں اور نہ سچے خواب دیکھتا ہے، یہ سب اللہ کی جانب سے ہوتے ہیں۔ یہ الہ الناس، جو تیسری بات کہی نا اللہ نے کہ لوگوں کا پروردگار، لوگوں کا معبود، لوگ جس کے پجاریوں، لوگوں کا پوجن ہار، اور وہ جس کی عبادت لوگ کریں، یہ تیسری صفت بیان کی۔ لیکن اسی تیسری صفت پہ انشاءاللہ آئندہ بھی بات کریں۔